بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میرے پاس چند مسائل پہنچے ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ قربانی کا ایک تو یہ سوال کیا تھا بھائی نے کہ شرعی حکم کیا ہے، تو قربانی کا شرعی حکم واجب ہے قربانی، وہ میں عرض کر چکا واجب کس کس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، مسلمان، آزاد، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ مردوں کے اوپر ہی لازم ہے، عورتوں کے اوپر نہیں ہے۔ اگر عورتوں کے اوپر ہی بھی ایسی کنڈیشن آئے گی جو صورتحال ہیں وہ مالک نصاب بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اور مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان دنوں میں اگر یہ ساری شرائط پائی جاتے ہیں تو پھر عورت کے اوپر بھی قربانی کرنا لازم ہوگا الگ سے۔ اچھا، میاں بیوی خامند کے اوپر الگ سے وہ مالک نصاب بن رہا ہے اور عورت الگ سے اتنے کی مالک ہے، تو دونوں کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا لازم ہے، ایک سے ہی نہیں گزارا ہوگا۔ یہ کئی تو ایسا کرتے ہیں، پورے خاندان میں کیا ہوتا ہے، 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، سارے ہی کاروبار کرنے والے ہیں، سب ہی مالک نصاب ہیں، لیکن بابا جی پتہ کیا کرتے ہیں، وہ یار ایک ہی کرو، ایک ہی کر کے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ہر کے اوپر جتنے، اگر گھر کے 6 افراد مالک نصاب ہیں، شرائط پائی جا رہی ہیں، تو 6 کے اوپر ہی لازم ہے کہ 6 قربانیاں کریں۔ 7 ہیں، ایک بڑا جانور لے لیں آپ، پورے گھر والوں کی طرف سے کر دیں۔ تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ اگر واجب جناب میری 7 کے اوپر ہو رہی ہے اور پورے گھر والے کہیں ایک بکرا کر دیں سبھی سے ہوگی، نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چٹکلے والا سوال بھی آیا میرے پاس کہ اگر دوسرا بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، مالک نصاب بھی نہیں ہے، تو کیا جو مرغی ہے اس کو لے کر ذبح کر دے قربانی ہو جائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، قربانی کے جو جانور ہیں وہ ان میں مرغی شامل نہیں ہے، تو قربانی کے طور پر مرغی کو ذبح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ویسے اپنے بچوں کو کھلائیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے، پر یہ کہ قربانی کے جانور جو ہیں ان میں مرغی شامل نہیں ہے اور نہ ہی قربانی کے طور پر اس کو ذبح کیا جائے گا۔ اچھا، نابالغ پر قربانی لازم ہے یا نہیں اگر وہ مالک نصاب ہو، مالدار ہو، اتنا مال اس کے پاس ہو؟ یہ سوال بھی ایک آیا میرے پاس۔ تو صحیح اور مستند جس کے اوپر علماء کا فتویٰ ہے، ہمارے فقہاء نے جس کی تصریح فرمائی وہ یہی ہے، نابالغ اگرچہ مالدار بھی ہو اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے، نابالغ کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ آیا ہوا کہ اگر کسی شخص کے پاس سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو، دونوں کی مقداریں مکمل ہیں، لیکن اس وقت قربانی کے دنوں میں اس کے پاس کچھ پیسے بھی نہیں ہیں، تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ وہ کسی سے قرض حسنہ لے لے، قرض حسنہ لے لے اور قربانی کرے، قربانی اس کے اوپر لازم ہے، کیونکہ سونا چاندی اتنے اس کے پاس موجود ہیں۔ اگر قرض حسنہ نہیں ملتا تو پھر اس سونے میں سے، چاندی میں سے بیچ کر اپنی قربانی کرے، قربانی کرنی پڑے گی۔ قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تو 3 دن اور 2 راتیں، 10، 11، 12 ذی الحجۃ الحرام، یہ 3 دن ہیں قربانی کے، ٹھیک ہے۔ 10 کی صبح سے شروع ہو گیا، لیکن نماز کے بعد قربانی کرنی، عید نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنی ہے۔ وقت اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے لیکن قربانی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد۔ اچھا، یہ 3 دن اور 2 راتیں یہ قربانی کا وقت ہے۔ اچھا، اگر ان 3 دنوں میں اگر کسی شخص نے اس کے اوپر قربانی لازم ہوتی تھی نہیں کی، ٹھیک ہے، تو اس کے پھر الگ مسائل ہیں، وہ جس کے ساتھ ایسا ہوگا وہ بعد میں پوچھ لے گا، اس کے مطابق اس کا حال اس کو مل جائے گا۔ قربانی کے بدلے پیسے صدقہ کرنا کیسا ہے؟ کچھ مسائل تو میں نے بیان کر ہی دیے ہیں اس کے اندر ہی۔ قربانی کے بدلے پیسے صدقہ کرنا، یعنی قربانی کے دنوں میں ہی اگر کسی کے اوپر قربانی لازم آتی ہے، تمام شرائط پائی جا رہی ہیں، وہ کہتا ہے میں قربانی نہیں کرتا، جانور ذبح نہیں کرتا، اس کے بدلے میں پیسے صدقہ کر دیتا ہوں، فقراء میں دے دیتا ہوں، تو ایسا ہرگز کرنے کی اجازت نہیں ہے، قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ اور یہ آخری سوال ہے، قربانی کے دن میں حضور روزہ رکھا جاتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو عید کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔
ہاں مستحب کام یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر جب عید پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تو عید سے پہلے کچھ بھی تناول نہیں فرماتے تھے، یہ مستحب ہے، سمجھ آ رہی؟ اور جب چھوٹی عید جس کو ہم میٹھی عید کہتے ہیں، عید الفطر، تو اس کی نماز پڑھنے سے پہلے سرکار کچھ نہ کچھ کھا کر جایا کرتے تھے۔ تو جو بڑی عید آ رہی ہے نا، عید الاضحیٰ، اس کے حوالے سے یہ کہنا، اس چیز کو نام دے دینا روزہ رکھنے کا کہ سرکار نہیں کھاتے تھے تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، نہیں، روزہ رکھنا اس دن حرام ہے۔ ہاں سرکار کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر آپ نماز عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے یہ مستحب ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نماز عید قربانی کے دن عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ کھا لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اس کو ہم گناہ گار نہیں کہیں گے تو اس نے کوئی برا کام کر لیا ہے۔ ہاں مستحب طریقہ یہ ہے کہ نہ کھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص آپ اپنے جانوروں کو لیتے وقت ان کے کان، ان کے اعضاء اچھی طرح چیک کریں، ان کی نگاہ کو بھی اچھی طرح چیک کریں۔ بعض اوقات ایسے عیوب ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جانور ذبح نہیں ہوتے۔ ایک عموماً جو ہے ذبح تو ہو جاتے ہیں جانور جن عیبوں کی وجہ سے، لیکن قربانی کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ہمارا جو مشہور ہے نا علاقے میں ہمارے لوگوں کے ہاں کے جانور دندہ ہونا چاہیے، جانور دندہ ہوئے تو قربانی ہوندی وگرنہ نہیں ہوندی۔ یہ اپنے ہاں عوام دے ہاں لوگاں دے ہاں ایک یہ چیز مشہور ہے، کیونکہ دندہ بکرا اور بکری دندہ ہوندے ہی ادو ہیں جدو سال تو زیادہ ہوں۔ ہاں کچھ ایسے جانور ہیں جڑے چھڑے ہون اور سخت قسم دی غذاواں کھاندے نے تو انہاں دے پہلے بھی دند پھر شروع ہو جاندے نکلنے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال دندہ ہونا شرط نہیں ہے، دندہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ضروری جڑی چیز ہے وہ عمرہ نے، جو میں تمہیں عرض کر دیتی ہوں کہ اٹھ اونٹھنی 5 سال، اور اگر مجھ کٹا گاں دان 2 سال اگر یہ جانور ہے نے قربانی دے، بکرا بکری وغیرہ ہے نے چھوٹے جانور تو پھر ایک کم از کم 1 سال، اور اگر 6 ماہ دے ہون تو پھر وہی تفصیل میں عرض کر دیتی کہ وہ پھر دمبا دمبی بھیڑا یہ انہاں دی اجازت ہے 6 ماہ دے وچ ذبح کرن دی، وہ بھی اس طرح بھئی اتنے موٹے تازے ہون دور تو ویکھیے تو سال ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی کرنا کیا جائز ہے؟ اس کے حوالے سے یہ مسئلہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ کے اوپر اپنی قربانی واجب ہے نا، جو شریعت کی دی ہوئی شرائط اور طریقہ کار ہے، تو پہلے آپ کے اوپر لازم ہے آپ کی اپنی قربانی کرنا، ٹھیک ہے؟ اب رہی یہ بات کہ فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں، جائز ہے۔ اصالِ ثواب کے طور پر وہ اپنی زندگی میں کرتے ہوں تب بھی جائز ہے، نہ کرتے ہوں تب بھی جائز ہے۔ تو اولاد اگر اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی کر دیتی ہے تو بالکل یہ شرعاً جائز ہے، انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا، انہیں بھی ملے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اس کے اوپر اپنی جو واجب ہے وہ پہلے ضرور کرنی پڑے گی، اس کے بعد اللہ نے توفیق دی ہے والدین کی طرف سے بھی کر دے۔ کیا عورت بھی جانور کو ذبح کر سکتی ہے؟ امرأۃ مسلمۃ فی الذبح کالرجل، یہ فقہا نے لکھا ہے کہ مسلمان عورت ذبح کرنے میں اس باب میں وہ مسلمان مرد کی طرح ہے۔ اگر کوئی عورت مسلمان یا کوئی بچہ سمجھدار ہے، وہ ذبح کی شرائط و ضوابط قوانین جانتا ہے، کون کون سی رگیں کاٹنی، سارا طریقہ کار، تو اگر عورت بھی جانور کو ذبح کر دیتی ہے تو جائز ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی بیٹیوں کو وہی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنی قربانیوں کو ذبح کرو، تو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، شرعاً جائز ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ لازمی ہے کہ گھر کے مرد بھی ہٹے کٹے موجود ہیں تو وہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں جی ہم سے ذبح نہیں ہوتا تو آپ کر دیں، ایسا بھی درست نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو معاشرے میں بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ جی مرد حضرات موجود ہیں، ہاں کسی کا ایسا سلسلہ ہے مرد وغیرہ نہیں ہے تو پھر عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اس کا ذبیحہ بھی جائز ہے جبکہ سارا طریقہ کار سے وہ واقف ہو۔ اچھا، کیا مسافر کے اوپر قربانی واجب ہے؟ جو بندہ شرعی مسافر ہے قربانی کے دنوں میں، ان 3 دنوں میں، اس کے اوپر قربانی لازم واجب اور ضروری نہیں ہے، وہ قربانی
نہیں کرے گا، لازم نہیں ہے اس کے اوپر، اپنی طرف سے کرتا ہے تو فبیہا۔ کیا بیوی اور خاوند دونوں کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا لازم ہے؟ جی ایسا ہی ہے۔ اگر خاوند الگ سے صاحب نصاب ہے، جو چیزیں شرائط میں نے آپ کو بیان کی تھی پچھلے جمعے، تو خاوند کے اوپر الگ سے قربانی کرنا لازم ہے۔ بیوی کے پاس سونا چاندی یا اتنی مالیت ہے، وہ مالک کے نصاب بنتی ہے، اس کی کنڈیشن ایسی ہے، تو اس کے اوپر الگ سے قربانی کرنا لازم ہے۔ اگر بچے اس کے بالغ ہیں، وہ بھی اس کنڈیشن میں آتے ہیں، تو ان کے اوپر قربانی الگ سے کرنا لازم ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک گھر سے کمانے والے تو ساتھ ہیں، لیکن جب قربانی کی بات آئے تو بس ایک ہی ٹھیک ہے۔ جتنے گھر میں صاحب نصاب ہیں اتنیاں ہی قربانی کرنی لازم ہوگی۔ تو بیوی اگر الگ سے صاحب نصاب ہے، وہ شریعت کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اتنی مالیت ہے اس کے بعد، تو خامند کو بھی قربانی کرنی پڑے گی اور بیوی کو بھی کرنی پڑے گی۔ کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خرگوش کا گوشت کھایا ہے؟ ایک روایت جو مسلم اور بخاری کے حوالے سے موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روایت کرنے والے ہیں۔ اس روایت کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خرگوش کا گوشت تناول فرمایا ہے۔ کیا بقرہ سات کی طرف سے ذبح ہو سکتا ہے؟ یہ کچھ تو سوال بڑے عجیب و غریب آتے ہیں۔ یہ کل ہی مجھے ایک فون آیا تھا کہ جس طرح ہم گائے میں 7 حصے کرتے ہیں تو کیا بکرے میں بھی 7 حصے ہو سکتے ہیں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہے نا گائیں یا یہ بڑا جانور جو ہے، گائیں ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، کٹا، مجھ، ان میں اونٹ میں جو 7 حصے کرتے ہیں، یہ حدیث پاک میں اجازت دی گئی، سرکار نے خود اجازت دی۔ اور یہ جو بکرا ہے اس کے حوالے سے کسی حدیث پاک میں ایسا نہیں ہے کہ 7 کی طرف سے اس کو ذبح کریں، یہ ایک کی طرف سے ہی ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ قیاس کرتے ہوئے کہ حضور پھر وہ 7 کی طرف سے ہے تو اسی طرح ہے اس کو بھی 7، یہ قیاس کی اجازت اس جگہ کے اوپر ہمیں نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کرنی ہے۔ بکرا ایک ہی کی طرف سے ذبح کرنا پڑے گا قربانی میں۔ بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، ٹھیک ہے، بھیڑا ہے یا بھیڑ ہے، یہ ایک ہی کی طرف سے قربانی میں ایک ذبح کرنا پڑے گا، نہ کہ 7 کی طرف سے۔ چاہیے آخری مسئلہ ہے تکبیرات تشریق، یہ کب تک پڑھنی چاہیے؟ تکبیرات تشریق کسے کہتے کسے ہیں بھلا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق ہے۔ آج 12 ہے اور کل ہوگی 13، تو کل عصر کی نماز تک، کل عصر کی نماز تک ہم نے یہ ہر جماعت، جہاں جماعت مصحبہ ہوتی ہے تو جماعت کے بعد 3 مرتبہ یہ ہم نے تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ کہ شروع کب کرنی ہوتی ہے، یہ تو 9 ذی الحجۃ الحرام کی فجر سے شروع کرنی ہوتی ہے، تو یہ 5 دن بنتے ہیں، یعنی 13ویں کا پھر وہ عصر کا وقت آ گیا، عصر کی نماز میں پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء میں نہیں پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔